میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس ایڈکشن سے ہم رات سونے سے پہلے بھی آخری چیز جو کرتے ہیں وہ فون کا استعمال ہے, اٹھنے کے بعد سب سے پہلے فون کی طرف جاتے ہیں, یہ ایڈکشن کو کیسے چھوڑا جائے؟ یہ تو ایک کانشیس ایفرٹ ہے جی, فرد واحد کو خود ہی سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے میرا ذہنی اطمینان سکون کتنا خراب ہوا ہے. لوگ مائنڈ فل نہیں ہے جی. ایک ایسی نسل اب تیار ہو رہی ہے جو ساتھ ہی ساتھ سیل فون بھی دیکھ رہی ہے اور کھانے بھی ان کی مائیں انہیں کھلا رہی ہیں, یعنی ان کو کھانے کا ٹیسٹ بھی محسوس نہیں ہوتا. جب کوئی مائنڈ فل نہیں ہے تو اسے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا میرے رشتے کیا ہیں, کھانے کا ذائقہ کیا ہے, موسم کیا ہے, دنیا کیا ہے, آسمان کا رنگ کیسا ہے. میں نے چند دن پہلے کسی ایک کلاس میں پڑھاتے ہوئے جو میرے سامنے آفیسرز تھے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے مکمل چاند, پورا چاند آخری بار کسی نے کب دیکھا ہے؟ تو یقین کیجئے انہوں نے مہینے بتائے, کئیوں نے سال بتایا کہ سالوں سال گزر کے ہم نے پورا چاند 14ویں کا مکمل چاند نہیں دیکھا. یعنی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اب اس میں جب بھی کوئی ایک فرد واحد ہمارا سننے والا اپنی زندگی کو سلو کرتا ہے, اس ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی کی جگہ پہ رکھتا ہے کہ میرے لیے آسانی پیدا کرنے والی ہے, میں اس کو استعمال کروں, یہ مجھے استعمال نہ کرنا شروع کر دے. یہ ایک ڈیسیژن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو اٹینشن انجننگ کے ساتھ سارا سوشل میڈیا چل رہا ہے, اس میں تو آپ ایک ریل دیکھیں گے, اس کے بعد دوسری ریل دیکھیں گے, اس کے بعد تیسری ریل دیکھیں گے, ٹائم گزرتا جائے گا, آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کتنا وقت گزر گیا. تو آپ اس سے پھر کٹ آف ہو کے پھر کوئی کوالٹی کا ٹائم آپ بناتے ہیں کہ میں نے فیملی سے بھی بات کرنی ہے, اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, میں نے نیچر کے ساتھ ٹائم بھی گزارنا ہے, ایک میرا می ٹائم بھی ہے, میں نے اپنے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے, میں نے عبادت بھی کرنی ہے, میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت بھی کرنی ہے, میں نے اکیلا بھی بیٹھنا ہے, میں نے کوئی ڈائری بھی لکھنی ہے, میں نے کوئی ریکال کرنا ہے, میں نے اپنی میموریز کو بھی کلیکٹ کرنا ہے, میں نے کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے, میں نے کوئی اچھی فلم بھی دیکھنی ہے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو آپ کو پھر ہیلدی رکھتے ہیں. اچھا, یہ جتنی چیزوں کا آپ نے نام لیا یہ تو پورے ہفتے میں ہم بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈیلی بیسس کا ہونا چاہیے. اچھا, میں ینگسٹر کی طرف آتی ہوں. آپ جب ان سے انٹریکشن کرتے ہیں, آپ نے بالکل درست پوائنٹ کیا کہ مایوسی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نہ پتا ہو تو ہمارے بچے کل کو کہیں گے کہ آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے, چیٹ جی پی ٹی کا نہ پتا ہو تو ہمارے ٹولز کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے, ہم ایز اے پیرنٹ, ایز اے سوسائٹی کیسے اس کو کنٹرول کریں گے کہ بچوں میں اور خاص طور پر یوتھ میں وہ نہ جائے؟ آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا, 50% پاپولیشن آلموسٹ ہماری ینگسٹر ہے, لیکن وہ اس کی پروز اینڈ کونس کو تو دیکھ ہی نہیں رہی ہے, وہ تو اندھا دھند اس کا استعمال کر رہی ہے. دیکھیں, یہ تو ایک کسی بھی فرد کو, ینگسٹرز کو جو بالغ ہو چکا ہے, اس کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے, یہ ایک سہولت ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی کسی بھی طرح کی کوئی بھی پروگرس ہوئی ہو, مائنس نہیں ہوئی, انسان آگے ہی بڑھا ہے. وقت کے ساتھ دیکھیں آپ, ایگریکلچر دور تھا, انڈسٹریلائزیشن آ گئی, اس کے بعد آئی ٹی ٹیکنالوجی, اور اس کے بعد یہ اے آئی کا دور شروع ہو چکا ہے. آپ اسے مائنس نہیں کر سکتے, آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ اس میں میرا سکون, میری ذات, میری سیلف, میری بینگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور میں نے ان چیزوں کو استعمال ہونا, ان چیزوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا. جب تک آپ یہ طے نہیں کرتے, اور والدین سے میں سنا یہ ضرور آپ کے پروگرام کے ذریعے بات کرنا چاہوں گا, آپ کتنا چیک اینڈ بیلنس کریں گے؟ آپ بار بار نکال کے آپ ان کے سرچ انجن چیک کریں, آپ پاسورڈ بدلتے رہیں. اب آپ پلے گروپ کا اور نرسری کا بچہ, اس کو ہوم ورک جو ہے نا, وہ بغیر سیل فون کے وہ کمیونیکیشن نہیں اس کی ٹیچر کر سکتی. یعنی ٹیکنالوجی تو ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے, اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. آپ کیوں نہ اس کی تربیت ایسی کریں, آپ اس کو ویلیوز کے ساتھ جوڑیں, آپ اس کو بزرگوں کے ساتھ جوڑیں, آپ اس کے ساتھ خود کمیونیکیٹ کریں, آپ خود اس سے بات چیت کریں. آپ کے پاس بتانے کو بھی تو کچھ ہو نا. ہماری ماؤں کے پاس تو لوریاں بھی تھیں, کہانیاں بھی تھیں, ایتھکس, مورل لیسنس بھی تھے, ان کے پاس نبیوں رسولوں کے جو سارے واقعات تھے, پھر اس کے بعد اولیاء کے قصے تھے, کیا کچھ تھا. وہ ماں میرا خیال ہے اتنی تیار تھی کہ پورا تھک ہار کے پورا دن کچن کو, ہانڈی کو, چولہے کو دینے کے بعد بھی اپنے بچوں کو ایسی لوری, ایسی کہانی سناتی تھی کہ جس سے ضمیر بنتا تھا اور بچے کی شخصیت اور کردار بنتا تھا. آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز ہی ٹیکنالوجی کے حوالے کر دی ہے. مائیں جو ہیں وہ کوئی کارٹون لگا دیتی ہیں, ایسے بے شمار انٹرنیٹ پہ مٹیریل موجود ہے جو چھوٹے بچے کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, پھر وہ ذہنی صحت ان کی کتنی خراب ہوتی ہے. آج کے ینگ بچے کا اٹینشن سپین اتنا کم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا. اس کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ فوراً اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نبھا نہیں کر پاتا. وہ رشتہ بناتا ہے, کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیتا ہے کہ میرا دل بھر گیا. وہ کسی ہوٹل پہ جاتا ہے, 2 بار جاتا ہے, اس کے بعد آپشنز اتنی زیادہ ہیں اس کے سامنے. لیکن قاسم بھائی, اس چین کو بریک کیسے کریں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اس کو بریک کیسے کریں گے؟ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اکتاہٹ ہو جاتی ہے, لیکن اس میں شوق پیدا کیسے کریں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایکسپلور کیا جائے کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے؟
دیکھیں جو لائف سٹائل ہے نا، یہ آج کرونا کے بعد یہ ٹرم بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ بولی جانے لگ پڑی. لائف سٹائل تو پرانا ورڈ تھا، لیکن اس کے معنی بڑے واضح ہو گئے کہ جب تک کسی نے اپنے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. لائف سٹائل کا مطلب ہے کہ وہ روز کی روٹین میں پھر آپ کے شامل ہو. اگر ایکسرسائز ہے تو روز کی روٹین میں شامل ہے. سیل فون ہے تو کانشیسلی آپ استعمال کر رہے ہیں. میں نے کتنا استعمال کرنا ہے، کتنی دیر استعمال کرنا ہے، پرپز فل استعمال کرنا ہے. کوئی میرا سامنے کوئی ایجنڈا ہے، میری کوئی جاب ہے، میرا کوئی کام ہے تو میں نے استعمال کرنا ہے، اور اس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لینا. گھر کے گیرج میں آپ گاڑی پارک کرتے ہیں تو سیل فون آپ کمرے سے باہر کیوں نہیں پارک کر سکتے؟ آپ اپنے آپ کو کیا ہی لازم ہے کہ آپ بیڈ روم اور سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد بھی آپ سیل فون دیکھیں؟ مسجدوں میں موبائل فون کی ٹونز جو ہیں وہ بول رہی ہوتی ہیں. نماز کے فوراً بعد آپ سیل فون نکال کے دیکھیں. آپ کسی بھی کام کو کر رہے ہوں ساتھ آپ تھوڑی دیر بعد سیل فون دیکھ رہے ہوں. لوگ تھوڑی دیر بعد ایک کہہ لیجئے جیسے ایک کریونگ ہوتی ہے، شوگر کریونگ ہوتی ہے، کسی نشے کی کریونگ ہوتی ہے، ایسے ٹیکنالوجی کی کریونگ آج کے بچوں کو لگ چکی ہے. جب یہ عادت پڑ گئی تو عادت کو توڑنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہم کیا غلطی کر رہے ہیں اور اس کو ہمیں کانشیسلی روکنا پڑتا ہے. اس کے بغیر ہم بہتر نہیں ہو سکتے.